بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدبختی اور بدنصیبی کی 5 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، دل کا سخت ہو جانا، اور اسی چیز کو اللہ نے سورہ بقرہ میں واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ آج دلوں میں ہماری سختی آ گئی ہے، نرمی ختم ہو گئی ہے، لوگ پتھر دل ہو گئے ہیں، ان میں خدا ترسی ختم سی ہو گئی ہے۔ لیکن کچھ دل والے ایسے بھی ہیں کہ جن کی آنکھیں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بھر آتی ہیں، جن کے دل لوگوں کی مدد کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورتوں پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 2، آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی آنکھوں کا نہ رونا۔ اور اسی بات کو ایک حدیث میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ایک شخص تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے جہنم سے نجات کیسے پاؤں گا؟ فرمایا، ان دونوں کے آنسوؤں کو اللہ عز و جل کے خوف سے بہاؤ، کیونکہ جو آنکھ اللہ عز و جل کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ لہٰذا آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ بھی بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پر فرمایا، دنیا کی رغبت بڑھ جائے گی۔ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کریں گے، اور انسانوں سے بے غرض ہو جا تو انسان تجھ سے محبت کریں گے۔ اور بدبختی اور بدنصیبی کی علامت نمبر 4 ہے کہ امیدوں کا لمبا ہو جانا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان دور دراز کی امیدیں اور آرزوئیں رکھتا ہے اور اس وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کی وہ امیدیں اور آرزوئیں کبھی نہ کبھی پوری ضرور ہوں گی، حالانکہ حقیقت میں وہ ان امیدوں اور آرزوؤں سے بہت دور اور اپنی موت سے بہت قریب ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امیدوں اور آرزوؤں کی منزل تکمیل تک پہنچنے سے پہلے موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 5 پہ فرمایا، بے حیائی۔ اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو محترم ناظرین، بے حیائی جس میں زنا، تہمت زنا، بے حیائی کی باتوں کا چرچا کرنا اور انسان کو زنا کی طرف مائل کرنے والی باتیں اور حرکتیں کرنا، یہ سب شامل ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو نرم فرما دے اور ہماری آنکھوں کو اللہ کے خوف سے رونے والا بنا دے، اور دنیا سے نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور ہماری امیدوں اور ہماری خواہشات کو ہمارے تابع ہونے سے بچا لے، اور ہمیں باحیا مومن بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔